بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے اکثر خواب کے اندر سانپ وغیرہ نظر آتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں یا سال میں اکثر یہ خواب مجھے آتا ہے۔ محمد عامر ہزارہ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھو عامر بھائی، خواب کے اندر یہ سانپ وغیرہ کو دیکھنا تو اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے دشمنوں کے ساتھ یعنی دشمنوں کو دیکھ رہا ہے، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سانپ جو ہے، شیطان سانپ کی شکل میں آیا آپ کے پاس اور کہا کہ بعض کے دشمن ہیں۔ تو یعنی المختصر یہ ہے کہ اگر آپ نے سانپ کو دیکھا ہے خواب کے اندر تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دشمن ہیں۔ اگر بڑے سانپ ہیں تو بڑے دشمن، اگر چھوٹے سانپ ہیں تو چھوٹے دشمن۔ اگر آپ نے بعض کو مارا، بعض کو نہیں مار سکے تو جن کو مارا ہے تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر غالب آ گئے، یا انہوں نے اگر آپ کو مارا ہے تو پھر یہ کہ وہ آپ کے اوپر غالب آ کر آپ ان کے اوپر غالب نہیں آ سکے۔ تو اگر چھوٹے ہیں تو بڑے بھی ہیں، دونوں ہیں، تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے دشمن بھی ہیں اور بڑے دشمن بھی ہیں۔ تو اگر آپ نے چھوٹوں کو مارا ہے، بڑوں کو نہیں مارا، تو پھر بات وہی ہے کہ آپ چھوٹوں کے اوپر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور بڑوں کے اوپر آپ نے غلبہ حاصل نہیں کیا ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ بھائی خواب کے اندر سانپ وغیرہ دیکھنا تو اس کا یہ یعنی کہ آپ کے دشمن وغیرہ زیادہ ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے ہر وقت استغفار کریں اور اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہر انسان کو یہ دشمنی، اس طرح کی نفرت و فساد سے اللہ ہر انسان کو محفوظ رکھے، اور اپنی زندگی جو ہے یہ محبت کا پیغام دیتے ہوئے اور محبت کے ساتھ اللہ کریم ہر انسان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سوال یہ ہے کہ الکحل پرفیوم استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، الکحل جو پرفیوم ہے یہ کھجور اور انگور کا جو ہے یہ ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح الکحل جو ہے یہ کھجور والا اور اسی طرح انگور والا، یہ تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، عام انسان یا ہر انسان نہیں خرید سکتا، اور یہ بھی ناجائز۔ اس کے علاوہ اگر کوئی الکحل پرفیوم ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے سوال یہ ہے کہ مجھے نماز کے اندر دل نہیں لگتا، روز یہی بات کہتا ہوں کہ کل پڑھوں گا، لیکن وہ نماز پڑھنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی زندگی گزار دیں، کل کرتے کرتے تو ایک دن موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو پھر پتلی گلی سے آپ کو جانا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے نا کہ بھائی جب موت کا وقت ہوگا تو اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو پھر ایڑیاں بھی اگر تم رگڑو نا، اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ زندگی کے اندر ہی انسان اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر آئے۔ یہ دیکھو، نماز جو ہے اس کو سیریس لیں، یہ توحید کے بعد سب سے جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے یہ نماز ہے، فرض نماز۔ انسان کو کم از کم یہ 5 فرض نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی معافی نہیں، کل کبھی نہیں آئے گی۔ تو اپنی نمازوں کو کبھی ضائع نہ کریں، نمازیں اپنی جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کریں، کل والی بات نہیں۔ تو اسی طرح یہ زندگی ایک دن آپ کی زندگی مختصر ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔